وہ چیلنج کرتے تھے لیکن اس کو خیر میزبان بھی روک دیا کرتا تھا، نہیں چیلنج۔ اور کئی دفعہ مجھے کہا کہ چیلنج کرتے ہیں آپ دکھاؤ یہ بات، اور میں دوسرے دن کتاب لے کے جاتا تھا، کوئی نہیں مجھ سے پوچھتا تھا۔ آپ نے خود پروگرام دیکھے، اس کے کسی نے پھر کہا کہ ہم نے کل کہا تھا کتاب لانا لائے، کسی نے نہیں پوچھا۔ اور وقفے میں کہتے تھے کتاب لائے، میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ مجھ سے پوچھو کہ کتاب لایا کہ نہیں لایا، اس کو نہیں کہتے تھے۔ اور میں کتاب چھپا کے رکھتا تھا، شاپر میں لاتا تھا، نبیت کے جہاں بیٹھتا تھا اس کے پیچھے یا سائڈ میں کہیں رکھ دیتا تھا، تاکہ یہ کہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ لائیو شو میں کہیں، اور پھر میں لائیو شو میں۔ اسی طرح وطروں پہ جھگڑا ہوا، میں دوسرے دن دیکھ کے گیا، کمپیوٹر سے نکالا، پرنٹ آؤٹ نکالا، 3-4 حدیثیں، ایک رکعت فطر کے بارے میں کہ 2 پہ سلام پھر دو، 1 رکعت الگ سے کرو۔ وہ اس کو میں پورا رمضان جیب میں رکھ کے جاتا رہا جب تک میں جاتا رہا۔ وہ قادری صاحب تھے جو مکتب عشق سے بات کرتے تھے، وہ الگ سے وقت میں پوچھتے، وہ آپ حدیث نہیں لائے کیا؟ آپ نے پوچھی بھی تو نہیں، آپ پوچھی بھی تو نہیں آپ نے، میں کیسے دکھاتا؟ تو چلو ابھی دکھا دیں، نہیں آپ نے چیلنج کیا تھا لائیو شو، دکھائی بھی لائیو شو میں جائے، وہ وہاں نہیں کہتے تھے۔ تو یہ سب کو پتا ہے۔ اب وہ یقین مانیے، وہ جو پہلی دفعہ انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں نے کہا ہم کی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھو تو نماز چھوٹ جاتی، بولے غلط۔ میں نے الاشباب النظائر کا حوالہ دیا، بولے نہیں اب دوسرے دن میں کتاب لے لیا۔ اب وہ بھی پھر واپس گھر جاتے ہیں تو ان کے جو دوسرے بڑے مفتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کم وقت مارو، تم کیا وہاں کر کے آئے، تو کتاب میں ہے، اور کتاب میں اتنی گندی اور غلیظ بات ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اس مضمون کو سن رہی ہیں، میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ اس میں یہ الفاظ ہیں من قرأ من المصحف، اگر کسی شخص نے قرآن مجید سے پڑھ لیا حالت نماز میں، فاسدت صلاتہ، اس کی نماز نامکمل ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، یعنی فاسد ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگلی جو عبارت الفاظ ہیں لا الہ فرج امرأۃ، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ لیں، یا بعد میں حضرت مفتی صاحب سے الگ جا کر کے پڑھ لیں۔ میں یہ چاہتا تھا لائیو شو میں یہ بات آئے، اور وہ جو لائیو شو میں عورتیں بیٹھی ہیں وہ دوپٹے اٹھا کے اپنے منہ پہ ڈال کہ ان کی فقہ میں کیا لکھا ہے اور کس طرح کی بات ہے کہ قرآن پہ نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اتنی گندی چیز پہ نظر پڑ گئی تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ تو ان کا مذہب ہے۔ تو کسی طرح بھی الحمدللہ میں بھی جو میں نے ابتداء عرض کی، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے مسلک کا، ہمارے اس منہج کا کمال ہے، کیونکہ وہ حق ہے، اس وجہ سے الحمدللہ اس حق کی وجہ سے ہم غالب رہتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بس ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دکھایا تھا حلفاً قرآن کے بارے میں کہ مطلب کوئی میرا سے کچھ نہیں دکھایا، وہ میں نے کہا تھا یہ تو بریکٹ میں لکھا حلف والی بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، وہ تو سرے سے دلیل ہی میری تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک عورت، اس کو خاوند نے طلاق دی یا نہیں دی، عورت کے پاس گواہ کوئی نہیں، عورت آ کے کہتی ہے میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، میرا موقف صرف اتنا تھا، عورت گواہ پیش کرے گی، گواہ پیش کرے گی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس طرح تو جس عورت کو جو بھی پسند آئے وہ جان چھڑانے کے لیے یہی کہ کل میرے خاوند نے جب میرے ابا باہر گئے ہوئے تھے میں اکیلی تھی، اس نے مجھے طلاق دی، تو سارے ہی گھر ستیہ ناش ہو جائے، کوئی بھی نہ بچے۔ یہ اس طرح شریعت نے گھروں کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ دلیل دے گی، گواہ پیش کرے گی، ہاں اگر گواہی نہیں ہے تو پھر خاوند جو ہے وہ حلف کھائے، وہ قسم کھائے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔
وہ اگر دعوے دار جو ہے وہ دلیل پیش کرے گی، ورنہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے. تو قسم کو تو میں پہلے ہی مان رہا تھا. جس بات کا میں نے انکار کیا تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے حلف لیا، میں نے کہا صحابہ کے دور میں قرآن پہ ہاتھ اٹھانے کا یا رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. یہ تو ہمارا پاک و ہند کا رواج ہے. صحابہ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے کہ قسم اس طرح بھی ہوتی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو یا قرآن کو سر پہ رکھوا دو. تو وہ ایک چیز لایا اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ قرآن کا ہے. تو قرآن کا جو حلف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے مجھے قرآن کی قسم، یہ قرآن کا ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کی صفاتی ناموں کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ شرک نہیں. تو بریکٹ میں لکھا ہوا تھا یعنی حلف، پھر بریکٹ میں لکھا ہوا تھا قرآن. تو میں نے کہا یہ تو بریکٹ میں جو لکھا ہے نا یہی مولوی کی بے ایمانی. بریکٹ میں جو لکھا ہے یہی مولوی کی بے ایمانی، یہی میرے الفاظ. وہاں بریکٹ میں لکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل مطلب میں یہ لفظ نہیں. جب اس کو وہ بریکٹ میں دیتا ہے کہ یہ بات میری ہے، ورنہ باقی سارا ترجمہ بغیر بریکٹ کے ہوتا ہے. جو بات اس مترجم کی ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر ہے، یا پھر وہ توضیح کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، جو بھی وہ اس کو بریکٹ میں. اور وہ گالم گلوز کے بعد اب رد عمل کیا مطلب ہوگا؟ اس گالم گلوز کے بعد رد عمل اب جس کا کوئی بائیکاٹ ہماری طرف سے یا میرا خیال ہے بہت سارے ساتھیوں نے مہم چلائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ پیمرا میں درخواست دی جائے، اس ویڈیو کے ساتھ درخواست بھی ہو اور وہ ویڈیو کلپ بھی ہو جس میں اس نے اہل حدیثوں کو اقلیت بھی کہا اور تو وہ کتنے یہ بھی کہا، پھر گالی بھی دی. اور صرف اہل حدیثوں کو نہیں، جتنے بھی اہل طریق ہیں، دیوبندی بھی اس میں شامل ہیں. دیوبندی بھی 11ویں نہیں کہتے، تو اس نے سب کو، سعودیہ والے نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، جتنے بھی اہل توحید پوری دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں سب کو اس نے گالی دی کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے. پھر بزدلی کا عالم یہ ہے جب میں نے اس پہ گرفت کی کہ اس نے گالی دی ہے تو سارا حال مکر گیا، پورے کا پورا حال مکر گیا. عامر لیاقت بھی مکر گئے، توقع بھی محنت نہیں کری، میں نے بالکل اسی طرح محنت نہیں کری. عامر لیاقت کون سی کسی نے گالی نہیں. اور حتیٰ کہ میرے برابر میں جو شیعہ بیٹھا تھا اس نے بھی انکار کیا اور بلکہ مجھے تسلی دی یا حضرت علی نے آپ مشترے جو کثیرہ میں رکھتا تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں بدگمانی سے بچو. صاحب ایسا کسی نے گالی نہیں، میں چپ ہو. تو ورنہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بڑی کڑوی بات کی ہے، میں اس بات پہ اڑنا چاہ رہا تھا کہ پہلے اس سے معذرت کر رہا ہوں جو اس نے گالی دی ہے. لیکن اس کی گالی کا اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ جو ثبوت تھے وہ سارے انکاری تھے. حال بھی انکار کر رہا ہے، حاضرین مجلس بھی سارے انکاری ہیں، میزبان بھی انکاری ہے، جس کے اوپر الزام ہے وہ بھی انکاری ہے. ایک میں اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا نہیں اس نے گالی دی ہے. اور تو میرے پاس کیونکہ ثبوت نہیں تھا تو ہتھیار ڈالنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. میں چپ ہو گیا. اگلے دن میں نے پھر یوٹیوب سے اس کے کلپس نکال کے میں نے بھیجے، گولڈ کے بھی 4-5 مداروں کو بھیجی اور عامر لیاقت کو بھیجے اور شیعہ کو بھی بھیجے. شیعہ نے پھر معذرت کے کاروبار مجھے 22 میسج میں میرے پاس موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اس نے گالی دی ہے اور کل میں یہ گالی کے الفاظ نہیں سن سکا تھا اور میں معذرت چاہتا ہوں. تو اس طرح یعنی بہرحال یہ بھی ان کی بزدلی ہے، گالی دینا پھر مکر جانا، یہ بھی ان کی ایک بزدلی ہے. اور الحمدللہ اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں انہوں نے جواب میں گالیاں نہیں ہیں. اور جتنے بھی حق والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گالی ہمیشہ وہی دیتا ہے. دیکھیے جو کچھ اندر ہوتا ہے نا وہی زبان پہ آتا ہے.
میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ آپ کو بھی میں نے کئی پروگرام میں یہ بات کی کہ دل جو ہوتا ہے انسان کا یہ ایک دکان ہے، یہ ہونٹ اس کے شٹر ہے، یہ زبان اس کا تالا ہے۔ جب تک زبان بند ہے گویا اس دکان پہ تالا لگا ہے، اور جب یہ زبان کھلتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ زبان کا تالا کھلنے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو جب زبان پہ گالی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر غلاظت کی ڈیری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کسی بھی شخص کے دل میں جب قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو پھر زبان پہ گالیاں نہیں آتی، ہمیں اس سے کوئی مراد نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بھی انشاءاللہ اجر دے گا، بلکہ نبی کی سنت پر عمل ہوا ہے، نبی مکرم کو بھی کفار نے گالیاں دی ہیں اور پتھر مارے ہیں، اس کے مقابلے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ یزدانی صاحب اور آپ صحیح صاحب نے یہ کہا تو آپ نے پڑھا تھا، یزدانی صاحب کا جو اس نے کہا کہ یہ میسج آیا ہے لیکن میسج دکھایا نہیں، حافظ سعید صاحب کا میسج کا نہیں کہا، یہ کہا کہ حافظ سعید صاحب کا فون آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب سے ہمارا کوئی، یعنی یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے، اور یہ بالکل منہج اہل حدیث یہ نہیں ہے، اور یہ بالکل اپنی کوئی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اتنا سخت موقف اہل حدیث کا نہیں ہے، اور یہ بھی ایک اس کی چال تھی تاکہ مجھے تنہا کیا جائے۔ اس وقت میں نے ایک دفعہ تو کہا، میں نے کہا حافظ صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، اب اس کا پروگرام ہے، ہم اس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس فون آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو پھر ان کے ذمہ داروں کو بنتا ہے نا کہ اس کو فون کر کے بولے کہ تو نے حافظ صاحب پر کیوں جھوٹ بولا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مکی صاحب نے بھی فون کیا ہے ان کو، اور مکی صاحب نے اپنا کوئی ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کرایا ہے جو میرے پاس بھی آیا ہے اور ابتسام کے پاس بھی ہے، اور ان کو بھی بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے، حافظ صاحب ایسی بات حافظ صاحب نے نہیں کی ہے، اور وہ تو اتنے مہینے سے نظر بند ہیں، ان کا تو میڈیا سے رابطہ ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل جھوٹ بولا گیا ہے، اور جماعت کو لڑانے کی البتہ اس نے جو میرے سامنے موبائل پیش کیا وہ حافظ سعید کے لیے نہیں کیا تھا، وہ حافظ یزدانی کے لیے کیا تھا۔ اب وہ بس جلدی سے ایسے کرتا ہوا، ابھی اسکرین چل ہی رہی تھی تو میرے سامنے ایسے کرتی، میں چلتی اسکرین میں کیا پڑھا، کیمرے کی طرف تو نہیں کیا نا، اور پھر یہ بھی کہا میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا۔ خیر اس پہ میں نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ ایک تو گالیوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، میں تنہا ہو گیا تھا، اور اسی مجلس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور مجھے تنہا کیا جا رہا تھا، اور گویا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جس طرح تو اس حال کے اندر اکیلا ہے اور کوئی تیری بات کی تائید کرنے والا نہیں، ایسے ہی اس حال کے بعد، اور جس جماعت پر تجھے قوم اور فخر ہے اور اس بنیاد پر تو بات کر رہا ہے، ان کے بھی ہمارے پاس میسیجز اور فون آئے ہیں کہ بھی اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے حافظ صاحب نے اس بنیاد پر کہا ہو کہ میرا دعویٰ سے تعلق ہے، میرا مرکزی سے تعلق ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے یہ بات کی ہو کہ یہ جماعت الدعویٰ کا نمائندہ نہیں ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے انسان ہونے کے ناطے میں نے سوچا ممکن ہے کہ حافظ صاحب نے ایسا کہا ہو۔ البتہ جو اس نے لفظ کہا کہ یزدانی صاحب کا بھی، حافظ یزدانی صاحب کا بھی میسج آیا ہے، تو وہ فوری طور پر میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ حافظ یزدانی کون ہے اور کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا پورا نام کیا ہے۔ میں نے وقفے میں پوچھا کہ آپ نے حافظ یزدانی کا نام دیا، یہ حافظ یزدانی صاحب کا کیا میں پورا نام جان سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حافظ محمد علی یزدانی ہیں اور یہ ابتسام صاحب کے خاص آدمی ہیں۔ تو اس وقت بھی پھر میں نے لمحے بھر کے لیے یہی سوچا کہ وہ جو ہمارا تنظیمی اختلاف ہے ممکن ہے اس تنظیمی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا ہو کہ یہ ابتسام صاحب کے نمائندہ نہیں ہے، لیکن غالباً ابتسام صاحب اکثر یہ پروگرام اس طرح کے بول کے دیکھتے تھے اور اکثر مجھے حوصلہ افزائی کے کلمات بھی کہا کرتے تھے،
प्रोग्राम के बाद जब मैं घर लौटता था तो उनका कोई ना कोई वॉइस मैसेज आया हुआ होता था, जब फोन कॉल आती थी, आज आपने ठीक डिबेट की है, बिल्कुल इसी तरह डटे रहना, हम आपके साथ हैं। और उस दिन खास तौर पर उनका फोन आया यजदानी साहब के हवाले से कि उसने बड़ी गलत बात की है। और मैंने जैसे हाफिज साहब का नाम सुना, मैंने दावा वालों के कुछ जिम्मेदारों को फ़ोन करके, यानी इब्तिसाम साहब ने कहा, जिम्मेदारों को फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने इस तरह की हरकत की है, वो हमारी जंग लड़ रहा है और तुम लोग उसको पनाह किए देते हो। तो सब ने इनकार किया कि हाफिज साहब ऐसी बात कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने उनके दामाद का हवाला दिया, हाफिज साहब के दामाद का नाम मेरे जहन से निकल दिया, खालिद साहब, कि उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात झूठ है, हाफिज साहब के पास मोबाइल ही नहीं है और हाफिज साहब मोबाइल यूज कर ही नहीं रहे और चाहे कि वो मीडिया से रास्ते में रहे, बिल्कुल गलत बात है और वो भी इसका एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझ उसके बाद अब तक इब्तिसाम साहब मेरे रास्ते में हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी एक अच्छा एक गैरतमंद अहले हदीस होने का सबूत दिया और बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तंजीमी इख्तिलाफ अपनी जगह, वो बिल्कुल अपनी जगह जैसे भी हैं, लेकिन मसलक के हवाले से हमारा एक मसलक है। फिर हम ना दावा वाले हैं, ना हम जमीयत वाले हैं, ना हम मरकजी वाले हैं, फिर हम मसलक पे हर्फ नहीं आने देंगे। आप कारी साहब बिल्कुल जिस तरह आप डटे हुए हैं इसी तरह आप डटे रहें, हम इसका भी इलाज करेंगे और इसको बताएंगे, इसको पता चलेगा कि कारी खलील तनहा नहीं है, इसके पीछे पूरी जमात है। और मैं समझता हूँ इब्तिसाम साहब ने ऐसा करके भी दिखाया, जुम्मा भी पढ़ाया, जुलूस भी दिए और लाहौर में कुछ और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की और उन्होंने मुख्तलिफ साथियों को जो है वो जमा करके मुख्तलिफ तंजीमों के जो इदारे हैं उनकी वीडियो इंटरव्यू जो हैं वो भी उन्होंने अभी जमा कर लिए हैं। वो ये मंसूबा रखते हैं कि ये आखिर तक जो है इस बात को किया जाए और यक आवाज़ होकर, और मैं समझता हूँ ये अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है। और अगर इस वजह से भी मैं समझता हूँ अगर अहले हदीस एक होते हैं तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती और खुशनसीबी है कि चलो किसी पॉइंट पर हम जमा हुए, एक हुए, बड़ी खुशी की बात है। सर साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है और गुडवी साहब ने भी बताते खुद मुझे फ़ोन करके और हर तरह से जमात दावा की तरफ से यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और मेरी मुनाज़रे की पूरी टीम आपके साथ है। आपको जब भी किसी शिया की किताब का, बरेली का, देवबंदी का आपको हवाला चाहिए हो, आप हमें आधी रात को भी फ़ोन करेंगे, हम आपको हवाला देंगे। ये भी एक खुश आइंद बात है और बड़ी बात है। मैं इन सब का, इब्तिसाम साहब का भी, गुडवी साहब का भी, बंदी साहब का भी और आपकी मर्कज़ी जमीयत का, आपकी क्या मेरी अपनी मर्कज़ी जमीयत का, अगरचे उस पाए का एहतजाज जो मरकज़ी की तरफ से पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी और दीगर मेरी अहले हदीस तंजीम ने जो पहल की, बहरहाल अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में भी पहल का सवाब रखा होता है वो उसी को मिलता है। लेकिन बहरहाल मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने जिस तरह से भी मदद की। मैं समझता हूँ बैरून मुल्क से भी इतने फ़ोन कॉल मेरे पास आती रहे, मैसेजेस आते रहे व्हाट्सएप पे। आजकल तो मुफ्त का सिलसिला है और जितने लोग चाहते हैं तो जितनी देर चाहते हैं लगे रहते हैं और बहुत मुबारकबादें दीजिए कि भी बहुत फ़ायदा हुआ। बल्कि अभी कराची के कुछ साथी ईरान में रहते हैं और वो बता रहे थे कि उनमें एक अहले हदीस थे जो अहले हदीस थे, बाकी जो साथी हैं वो कुछ 5-6 बरेली हैं, एक वो देवबंदी हैं। बोले हमारी रोज़ बहसें होती थी तो वो अक्सर हमें कहता था कि हमारे मौलवी से बात करो ना तो पता चले ना कि तुम कितने पानी में हो। तो बोले फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब पे इस तरह प्रोग्राम आ रहे हैं तो यूट्यूब के ज़रिए फिर हमने लाइव भी देखना शुरू किया और फिर नेट से उठा कर भी हमने देखने शुरू किए। वो सारे जो 8-10 साथी थे उसमें बरेली भी थे, उसमें देवबंदी भी थे और एक अहले हदीस था। बोले हम सब इकट्ठे देखते रहे, पूरा रमज़ान हमने प्रोग्राम देखते रहे और वो सारे के सारे साथी वो कराची के हैं, कुरंगी के रहने वाले हैं। बोले वो सारे के सारे अहले हदीस हो गए।
تو یہ تو ایک الحمدللہ بینیفٹ ملا ہے، اور بہت ساری جگہوں سے اور دعائیں لوگوں نے اتنی دی ہیں کہ بہت